اللہ اکبر اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حاضرین، بھائیوں، بزرگوں اور پردہ نشین خواتین، اللہ رب العزت نے ہمیں آج پھر ہمیں موقع عطا فرمایا کہ قرآن شریف کی تفسیر سننے کا ایک موقع عطا فرمایا ہے. یہ اللہ کا کرم اور احسان ہے. قرآن شریف کو صرف پڑھنا ہی کافی نہیں ہے، قرآن شریف کو پڑھنا ہے اور اسے سمجھنا بھی ہے. سمجھ کر پڑھنا، اس کے اوپر عمل کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اس تعلق سے تاکید ہے کہ قرآن شریف کو اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرو تاکہ اس پر عمل پیرائی ہو. تو اس زمرے میں آپ تمام حضرات حاضرین تمام ہیں، خوش قسمت ہیں کہ الحمدللہ مفتی محسن شریف صاحب کی تشریف آوری، باقاعدہ ان کے سلسلے تفسیر کا سلسلہ جو چل رہا ہے اس میں شامل ہونے کا پروردگار ہمیں موقع عطا کر رہا ہے. ہم مولانا کے بھی شکر گزار ہیں اور جو بھی پڑھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، اس کو سن کر سمجھ کر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ موسم ذرا ٹھنڈا ہے، خون کی آلود ہے اور دھیما دھیما برسات وغیرہ کا بھی جو جھڑی وغیرہ پڑ رہی ہے، اس کے باوجود ہم نے وقت فارغ کر کے مجلس میں شامل ہونے کے لیے ارادہ کر کے گھر سے نکلے ہیں اور یہاں پہنچ گئے ہیں. اس کا بے انتہا اجر اور ثواب بھی آپ کو پروردگار عطا فرمائیں گے. تو مجلس کے آغاز سے پہلے ایصال ثواب کیا جائے گا. 3 مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 12 مرتبہ اخلاص قل هو اللہ، پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا الحمدللہ.
الله وحده الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يكن له كفوا احد. الله الصمد لم يلد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دارك دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت وتعظمت وتكرمت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم آت أنفسنا تقواها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وشفاء من كل داء. اے اللہ جو کچھ کے پڑھا گیا ہے اسے اپنے فضل و کرم سے اپنے بارگاہ میں قبول فرما اور اس کا اجر و ثواب آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل و برکت سے اس کا اجر و ثواب تمام انبیاء علیہ السلام کے ارواح کو پہنچا. تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ارواح کو پہنچا. خصوصاً اہل بیت کو کے تمام جو ہے احباب کو اس کا ثواب پہنچا. تمام اولیاء اللہ صدیقین شہداء صالحین کو اس کا ثواب پہنچا. خصوصاً چاروں سلسلے کے مشائخ طریقت کو اس کا اجر و ثواب پہنچا. اور ان تمام کے صدقے طفیل و برکت سے پروردگار ہماری اصلاح فرما, ہمارے دلوں کو پاک فرما, گناہوں سے ہماری حفاظت فرما, اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما, مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا, ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صل وسلم على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وآله وصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون.
جب آپ دیکھیں کہ یہ لوگ ہماری آیات میں ہمارے آیات میں اعتراض کر رہے ہیں، ہماری آیات کے اندر شک و شبہ میں پڑ رہے ہیں، تو آپ ان سے علیحدہ ہو جائیے یہاں تک کہ وہ دوسری بات کے اندر لگ جائے۔ اور اگر شیطان آپ کو بھلا دے، فلا تقعد بعد الذکر، یاد آنے کے بعد مت بیٹھیے ظالم قوم کے ساتھ، اور تقوی کرنے والوں پر کوئی پکڑ اور حساب نہیں ہے، لیکن ان کا حساب تقوی کرنے والوں پر نہیں ہے، لیکن نصیحت کرنا چاہیے تاکہ وہ لوگ تقوی اختیار کریں۔ بزرگان محترم، یہ بڑی ہی اہم آیات ہیں۔ جیسے دین پر چلنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس دین پر چلنے کے لیے ماحول بھی صحیح ہونا چاہیے۔ اگر ماحول بگڑا رہے گا، آدمی صحیح ہے لیکن برے ماحول میں بیٹھتا ہے، تو برے ماحول کا اثر یقیناً ہوتا ہے۔ یہاں جو بات اور اس کے پس منظر کو سمجھنا چاہیے، آیت کا ترجمہ میں نے کیا جو آپ کے ذہن میں آیا ہوگا۔ اللہ نبی سے فرما رہے ہیں، جہاں ہماری آیتوں میں خوض کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، شک کر رہے ہیں، وہاں جو ہے ان سے الگ ہو جائیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہنا، یہ اصل میں حضور کو کہنا نہیں ہے، بلکہ حضور کے ذریعے سے امت کو پیغام ہے کہ جہاں کہیں بھی قرآن شریف پر اعتراض ہو رہا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات کر رہے ہوں، قرآن پاک میں شک اور ڈاؤٹ کیا جا رہا ہو، اس مجلس سے اٹھ جاؤ، بیٹھنا بھی نہیں، وہاں سے نکل جانا چاہیے۔ ان آیات کے سمجھنے کے لیے پس منظر بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ جو آیات نازل ہوئی، شروع سے بتاتا جا رہا ہوں، یہ مکے کے آخری دور کی آیات ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد پورے عرب میں، خاص طور سے مکے میں، مسلمانوں کی تعداد مکے میں 70 ہے، حبشہ میں 83 ہیں، بس اتنی تعداد ہے۔ اور اتنا بڑا مجمع ہے مکے کا، عرب کا، مکے کا، اس میں ان کو ایمان کی حفاظت کے ساتھ گزرنا ہے۔ جدھر دیکھو مشرک، بت پرست اپنا بہت کم ہے، اور جو یہ واقعہ ہو رہا ہے جب حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد مسلمان خانہ کعبہ میں اللہ کی عبادت کرنے کے لائق ہوئے، تب یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، جہاں دیکھو مشرکین کے مجلسیں ہیں، بازار میں مشرکین، مسجد میں، گلیوں میں، محلے میں، پاس میں، پڑوس میں، رشتہ داروں میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اس ماحول میں جب کہہ رہے ہیں تو اب کا ماحول آپ اندازہ کیجئے کتنا یہ ہے۔ جہاں ایسی بات چلے اللہ کے بارے میں، صرف اللہ کے بارے میں نہیں، جتنی بھی دین کے ضروری چیزیں ہیں، اللہ کے تعلق سے ہو، رسول اللہ کے تعلق سے ہو، قرآن کے تعلق سے ہو، وہاں مشرک بت پرستی کا دور تھا، اللہ کے بارے میں تھا۔ کیا ایک اللہ جو ہے، نعوذ باللہ، اتنا بڑا کائنات چلاتا ہے، کیسے اس سے ہو جاتا ہے؟ وہ اکیلا کیسے چلاتا ہے؟ ایک ہی وقت میں جو ہے مار بھی رہا ہے، ایک وقت میں زندہ بھی کر رہا ہے، ایک وقت میں سب کچھ کام کر رہا ہے، وہ ایک آدمی سے کیسا ہوتا ہے؟ اس کو تو ساتھ ہونا چاہیے۔
اور خدا ساتھ ہوں گی تو کام چلے گا نا، اکیلا خدا کیسا کرے گا؟ ایسی بات ہے، ایک انداز بتا رہا ہوں. کئی سوالات، کئی اعتراض کافروں کے ہیں. ادھر بیٹھو وہاں وہی سوال و جواب، ادھر بیٹھو تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے وہاں آپ مت بیٹھیے، اٹھ جائیے، ایسی مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہیے. تو پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں نہ آ جائیں، اعراض کیجئے. اعراض کرنے کی شکلیں ہیں. ایک تو وہیں بیٹھے رہیں، ان کی بات پر توجہ نہ دیں، ان کے سوال کا جواب نہ دیں. اب یہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کی تفسیر میں بیٹھے ہیں، توجہ ادھر نہیں ہے، کہیں اور نگاہ پڑی ہے، کہیں اور سوچ رہے ہیں، کہیں اور کر رہے ہیں. یہاں تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ایسی مجلس میں اپنی توجہ الگ کر دیجیے. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جمعہ کے بیان میں سب کی توجہ جمعہ سے الگ رہتی ہے، بیان سے الگ رہتی ہے. پورا پروگرام ہفتے بھر کا خود بیان کے درمیان میں تیار ہوتا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، فلاں فلاں. اب اللہ تعالیٰ وہاں کہہ رہے ہیں اعراض کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں ان کے ساتھ. یا پہلا کام تو ہے کہ اٹھ جاؤ، سب سے اچھا کام اٹھ جانا. اگر نہیں اٹھ سکتے، مشکل ہے، کئی قسم کے رکاوٹیں ہیں، تو وہاں بیٹھے رہو، لیکن ان کا ساتھ مت دو، ان کا جواب مت دو، ان کو احساس دلاؤ یہ آدمی بیٹھا تو یہاں پر ہے لیکن ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہے، ہماری بات کا کوئی اس کے پاس جواب نہیں ہے، ہمارا ساتھ دیتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. اس میں مفسرین نے ایک بات اور بھی لکھی ہے، وہ پہلے سنا دیتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں. اس میں دو قسم کے لوگ، ایک عام لوگ ہیں، یہ لوگ یا چھوٹے ہیں، بڑی مجلس میں بیٹھے ہیں، چھوٹے ہیں، تو وہاں اعتراض ہو رہا ہے اسلام پر، دین پر. اٹھیں گے تو پھر ان کے اوپر ان کو ڈانٹیں گے، ان کے ساتھ دشمنی کریں گے. ہماری مجلس میں آ کے یہاں سے اٹھ کے جا رہا ہے، ہمارے ساتھ گستاخی کر رہا ہے، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے اس کو برداشت کرنے کی. بیٹھ تو جانا چاہیے لیکن الگ ہو جائے. اعراض، ان کی باتوں سے کوئی جوڑ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک ہیں بڑے لوگ، صاحب اقتدار، اللہ والے ہیں، ان کی بات چلتی ہے، ان کو اس کے اندر مفسر علامہ راضی نے، امام راضی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ان کو تو اٹھ جانا چاہیے، ڈانٹ دینا چاہیے، ہٹ جانا چاہیے، کیونکہ ان کے بیٹھنے سے عوام میں غلط پیغام جاتا ہے. لوگ سمجھتے صاحب یہ بیٹھ گئے ہیں تو پھر صحیح ہے، جبھی تو بیٹھے ہیں، یہ جب روک سکتے تھے، ٹوک سکتے تھے، کیوں بیٹھے ہیں، کیوں جاتے ایسی مجلس میں، کیوں گئے؟ اس لیے کہا گیا کہ بڑوں کو تو ایسی مجلس میں جہاں تک ہو سکتا ہے رکانا چاہیے، اٹھ جانا چاہیے، ڈانٹ دینا چاہیے، الگ ہو جانا چاہیے. یہ باتیں ذرا حالات، ماحول سے بھی سمجھ میں آتی ہے. آیت میں تو بات بتائی جا رہی ہے لیکن ماحول میں کیسے سمجھ میں آتی ہے؟ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ دیوبند سے سفر کر کے مدراس آئے، بڑے مالدار کے گھر میں شادی ہو رہی ہے، مالدار کی بیٹی کی، رئیس کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، اور وہ بے دین بھی نہیں ہے، دیندار ہے، نماز پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. لیکن شادی جو ہو رہی ہے، حضرت کو تو نہیں پتا تھا، کہیں اور ان کو ٹھہرا دیا جاتا ہے، بڑوں کو، ماحول ان کو معلوم نہ ہونے پائے. تو کسی مرید نے بتا دیا کہ آپ جس دعوت میں آئے ہیں، جس پروگرام میں آئے ہیں، وہاں تو بہت اسراف خرچ ہو رہا ہے، اللہ کی نافرمانی بہت سی ہو رہی ہے. تو اتنا بڑا سفر کر کے آئے ہوئے حضرت اس بلانے والے میزبان کو بلاتے ہیں، بلا کر کہتے ہیں اگر میرا تمہاری شادی میں شریک ہونا ضروری ہے تو یہ ایک شرط ہے. وہ شرط یہ ہے کہ غریبوں کی کچھ تعداد بتائے، اتنے غریبوں کی اسی منڈپ میں نکاح ہونا، یہ اسراف خرچ نہیں ہونا، اور غریبوں کے نکاح ہو جانا. ایسا ہو تو میں رہتا ہوں نابھی میں بستر باندھ کے نکل رہا ہوں. نہیں حضرت ایسا نہیں، آپ جو بولیں گے ہوگا. یہ ہوتا ہے اس آیت پر عمل. پھر ہمارے بنگلور کے اندر دیکھیے
سبیل الرشاد جب قائم ہوا غالباً 60 سے 65 کے درمیان، ایک جماعت کے بہت بڑے آدمی، اللہ کو پیارا ہے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جبھی نام نہیں لیتا میں ان کا، جبھی جو ہے جماعت میں لگے تھے، جذبہ تھا، ان کی بات چلتی بھی تھی، تو فلم اسٹار آیا، بہت بڑا فلم اسٹار بنگلور کا آیا، اس کو پکڑ کے مولانا حضرت، ہمارے بڑے حضرت مولانا ابو صاحب سے ملانے کے لیے مدرسہ پہنچ گئے سبیل الرشاد۔ یہ بیٹھک میں بیٹھے ہیں حضرت، پتہ لگ گیا حضرت کو بھی قریب میں وہ آنے والا ہے، بھاگ کے جا کے گھر میں بند ہو گئے، ملنا ہی نہیں، ملیں گے تو پھر بات سب جگہ پہنچے گی۔ پھر اور سنی، تبلیغی مرکز میں ہندوستان کا بڑا وزیر اعلیٰ جو وزیر اعظم مولانا الیاس صاحب سے ملنے کے لیے مرکز پہنچ گیا، مرکز پہنچ کے اندر ملنے کے لیے جا رہا، حضرت کو معلوم ہو گیا، حضرت بھی اندر بند ہو گئے۔ تو یہ ہے فَآرِز عنہم، ان سے الگ ہو جاؤ، یہ بڑوں کے لیے ہے، چھوٹے لوگ ہیں، ان کے اندر طاقت نہیں ہے، روک نہیں سکتے، ان کے لیے اس مجلس میں اگر بیٹھتے بھی ہیں تو ان کے ساتھ شریک نہیں ہونا چاہیے، الگ رہے اپنے سے۔ آگے کہا گیا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو بڑے چالاک لوگ ہوتے ہیں، شیطانی لوگ جو ہے نیک لوگوں کو بہکانے کے لیے بڑے چالاک ہوتے ہیں، پہلے ہی ایسی باتیں کہیں تو کچھ بیٹھیں گے نہیں یہ لوگ، پہلے دوسری باتیں ہٹا نکالتے ہیں، کچھ عرق قسم کی باتیں، اب بیٹھتے ہیں بھئی صحیح بات ہے بیٹھے رہے گی، اسی کے اندر سے جو ہے اللہ کے اوپر بیان شروع ہوتا ہے، رسول اللہ کے خلاف ہوتا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ۔ اب بیٹھ گئے، بات چل پڑی، اب یہ کیا ہو رہا ہے، میں تو بیٹھا تھا، ان کو کچھ دین کی بات، یہ تو الگ لے جا رہے، تو وہاں بھی حکم ہو رہا ہے یاد آنے کے بعد بیٹھو مت، پھر اٹھ جاؤ، جہاں یاد آ گیا کہ یہ مجلس ہمارے لائق نہیں، اٹھ جاؤ، ظالموں کے ساتھ مت بیٹھو۔ یہ ہے اصل پس منظر جو میں آپ کے سامنے بتایا۔ پھر بعد میں کیا ہوا، پہلے جا کر صحابہ کرام یہ کافروں کو کچھ بولنے کی، بتانے کی، کرنے کی ضرورت محسوس کرتے تھے، اب ان کے لیے رکاوٹ ہے، صاحب ان کو سمجھانے کے لیے ہم آئے ہیں، یہ جو اللہ کے خلاف بات کر رہے ہیں کیسے کریں، کیا کریں، بیٹھے کہ نہ بیٹھے۔ شروع تو ہوئی تھی اللہ کے وحدانیت کی بات میں شروع ہوئی تھی، لیکن مجلس دوسری طرف چلی گئی ہے، تو کیا کرنا چاہیے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ خود دے رہے ہیں۔ یہ دوسری بار ہوا بولتے ہیں، میں نے مفسرین کرام کہتے ہیں بعد میں یہ آیت کا یہ حصہ آیا کہ مَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، بیٹھ گئے، پھر اس میں شامل ہو، جیسا معلوم ہو گیا کیا کرے، تمہیں اللہ تعالیٰ نہیں پکڑے گا، یہاں کیوں بیٹھے رہے، کیونکہ تم دوسری بات کے لیے آئے تھے، بات بدل گئی، اس پر تمہارے سے مواخذہ قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کے ساتھ اور کیا، لیکن تمہارے اوپر پھر بھی یہاں ایک ذمہ داری اللہ تعالیٰ لگائے، موقع کی طاق میں رہو، جب مشرک کافر لوگ اللہ کے خلاف، دین کے خلاف باتوں میں ہیں، اعراض کرو، ماحول دیکھو، کچھ ماحول بن رہا ہے سمجھانے کا، نصیحت کرنے کو مت چھوڑو، موقع دے کے نصیحت کرو، اس کو نہیں چھوڑنا۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے، آگے اور بات آئے گی مَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، لیکن ان کو نصیحت کرنا تاکہ وہ تقوی اختیار کر لے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصِرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنَ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے چھوڑ دیجئے ان کو جو دین کے بارے میں کھیل رہے، دین کو کھیل بنا لیا ہے، یعنی کیا دین کو کھیل بنایا، داڑھی رکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں، تو قدم اٹھاتا کیا صاحب یہ داڑھی کی بات، کہاں دیکھے تو مولویاں داڑھی کی بات بولتے ہیں، شروع کر دیا۔
وزیر الذین اتخذوا دینہم لعبا، جو دین کو کھیل بنا دے رہے ہیں. ایسی مجلس کو چھوڑ دیجئے، وہاں مت بیٹھیے. اور خواہشات کھیل تماشا بنا دی ہیں. یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیا مقصد ہے ایسا کرنے کا؟ اللہ تعالیٰ نفس پکڑا ہے، نفس. یہ دین کے خلاف جو سازشیں چلتی ہیں، کوششیں چل رہی ہیں، ان کی نفس پکڑ کر کہہ رہا ہے یہ سب ہو کیوں رہا ہے؟ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ دنیا کے دھوکے میں پڑ گئے. اب یہاں جو کچھ دنیا میں وہی ہمارے لیے ہے، یہی زندگی، اس کے علاوہ اور زندگی نہیں ہے. جو چاہے کرو، کھیل کھیل تماشا کرو، دینداروں کا مذاق اڑاؤ، تبصر کرو، ان کے ساتھ بدماشی کرو، سب کرو. یہاں سب کچھ ہونے والا ہے. ان کے ساتھ جو ان کو جو دولت ملی ہے، عہدے ملے ہیں، اس پر ناز کر رہے ہیں. اس لیے یہ غریب لوگوں کا، دینداروں کا تماشا کرتے ہیں. ان کو چھوڑ دو آپ. اب آگے اور بات بڑھ رہی ہے. وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، کہ ان کو پھر بھی قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجئے، موقع دے کے ان کو سمجھائیے. یہ دنیا میں مت پڑو، دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ کسی کو قائم نہیں ہے. فلاں جو نصیحت کرنے کا ڈنگ ہے وہ کرتے رہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا نفس وہ جو انہوں نے کمایا بہکا دے اس کے اندر، اور وہ پھر وہ جہنم کے جانے کے لائق بن جائے. اب یہ جو ان کے اندر دنیا کی جو محبت ہے، دنیا کا جو دھوکہ پڑا ہے، یہ سب کچھ کر رہے ہیں. جو چاہتا دل میں جو آتا وہ کہتے ہیں. کبھی کہتے ہیں اذان مت دو اسپیکر میں. آج اعلان آیا ہے اخبار میں کہ اسپیکر میں اذان بند کرو، اس سے بھی بیماری پھیل رہی ہے. اذان سے کرونا آ جا رہا ہے، اس لیے اسپیکر میں اذان مت دو. پورے ہندوستان میں اس پر قانون لگاؤ. یہ آج حکومت سے کہا جا رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ ان لوگوں کے پاس ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ضد پر جو پڑے ہوئے ہیں، دین کو مٹانے کی ضد میں کیوں پڑے ہیں؟ ان کو 3 قسم کی دنیا میں مدد ملتی ہے. دنیا کے اندر کو 3 طرح کی مدد ملتی ہے. کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا. یہاں تو یہ کیا کرتے ہیں لوگ؟ اپنی بدماشیوں کے لیے، اپنی شرارتوں کے لیے، ان کے لیے دنیا میں کہا ہے کوئی ان کا مددگار مل جاتا ہے. ان کا خاندان بڑا ہے، گروپ ان کا بڑا ہے، پارٹی بڑی ہے، کچھ بھی کہیں گے تو یہ لوگ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. جو چاہے کرو، اگر کچھ کرنے آئیں گے تو ہمارا بڑا گروپ ہے وہ یہ کر دے گا. اللہ تعالیٰ کرے یہ قیامت کے دن نہیں ہوگا، ان کا گروپ ان کو کام نہیں آئے گا. یا اس سے آگے کہیں، اگر کچھ بدماشی کی بات کوئی کہہ دیتا ہے، جیسا کہ روز سن رہے ہیں، کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ بات روز آ رہی ہے مسلمانوں کے خلاف، دین کے خلاف. روزانہ جو ہے نیوز میں آتا ہی رہتا ہے. کل ایک بات آئی، پرسوں ایک بات آئی، الگ الگ پارٹیوں کی طرف سے آتی ہے. بھوپال میں جو ہے ایک جگہ مسجد ہے، اور مسجد کی جگہ نہیں، سکھوں کی جگہ ہے، وہاں پر سکھوں کا یہ گردوارہ بننا چاہیے. آیا 2 دن کے پہلے. کل اذان کے بارے میں، آج اذان کے خلاف بیان آیا، لاؤڈ اسپیکر میں اذان مت دو. تو ان کو اور کیا ہے؟ ان کا اور مسئلہ کیا رہتا؟ کوئی ان کی سفارش کرے گا، پکڑ لے گا، کوئی سفارش کر کے باہر لے کے آئے گا. ان کے اوپر سزا جاری ہوگی تو سفارش کر کے کوئی لے آئے گا. تیسرا، جو چاہے کرو. ہم نے ایک فیصلہ کر دیا کورٹ میں، پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اس کو کریں گے. کیسا کریں گے؟ ہمارے پاس دولت بہت ہے، وہ دولت دے کے خرید کے کچھ اس کو باقی رکھیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے، اس آیت کے اندر بتا رہے ہیں، جو یہ لوگ اللہ کے دین پر نہیں چل رہے، پھر دین کو مٹانے کے لیے سازشیں کر رہے، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں. ان کو کیا ہوگا؟ مضمون بدل گیا، ان کے اوپر جا رہا مضمون، یہ مذاق کرنے والوں کی طرف جا رہا ہے. وہ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کہہ رہے ہیں ان کے لیے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا. اور اگر وہ یہ پورے کے پورا مال دے کر بچنے کی کوشش کریں گے، وہ نہیں لیا جائے گا. اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی لوگ ہیں اپنے نافرمانی میں پھنسے ہیں، جو کچھ کہ انہوں نے کمایا. اب کیا ملے گا ان کو؟
فوراً اس کے پیچھے سزا بھی بتا دی گئی. لہم شراب من حمیم و عذاب علیم بما کانوا یکفرون، کہ ان کے لیے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا مہمان نوازی میں. آخرت میں جہنم کے داخلے کے موقع پر جب حشر کے اندر ان کا فیصلہ ہو جائے گا، ان مشرکین کو، کافروں کو جہنم میں بھیجو. اب جہنم کی طرف جا رہے، جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہیں، فرشتے کہیں گے آئیے آئیے آپ کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے. کیا مہمان نوازی؟ کھولتا ہوا اوٹتا ہوا پانی دیا جائے گا. وہ پانی پینے کے ساتھ بدن کے اندر کی ساری چیزیں باہر پڑ جائیں گی، انتڑیاں جو گندگی جو ہے سب باہر پڑ جائے گا. چلو سب باہر پڑ کے ختم ہوگا، پھر اس کے اندر پھر ڈالا جائے گا، پھر بدن میں پھر پلاؤ، لو پیو، مہمان نوازی ہے، تم نے جو کیا اس کو پاؤ یہاں پہ. یہ فرسٹ مہمان نوازی. جہنم کے اندر داخل ہوتے ہی پہلی مہمان نوازی شراب حمیم، گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. اور آگے کیا ہے؟ اور اس کے آگے جو ہے پھر دردناک عذاب ہے. اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون. اتنا مضمون انہیں کہاں سے بات چلی، کہاں جا کے رک رہی ہے، کافروں کو بتا رہے اللہ تعالیٰ. یہ جو سمجھے بیٹھے ہو کہ دنیا کے اندر ہم مست ہیں، ہمارے سے دنیا نہیں چھینی جائے گی، یہ سب دھوکہ ہے. ایک دن یہ سب ختم ہو کے جہنم پہ جانا پڑے گا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب باتیں کہہ کے اعتراضات کر کے کیا کرتے تھے کہ ہماری طرف آ جاؤ. یہ 70 مسلمانوں کو بھی اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو حبشہ کو چلے گئے ان کو بلا رہے ہیں، پکڑ کے لاؤ ان کو. اب اللہ تعالیٰ ادھر مسلمانوں کی طرف سے بات کر رہے ہیں. تم کہو کیا کہنا ہے؟ قل اندعو من دون اللہ، کہیے کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر تمہاری دعوت کی طرف آ جائیں؟ تمہاری دعوت کیا ہے؟ یعنی مشرکین کی دعوت کیا؟ اللہ کو چھوڑ دو، شرک کرو، بت پرستی میں پڑ جاؤ. اللہ کیا ہم تمہاری طرف آ جائیں اللہ کو چھوڑ کر؟ جو جن خداؤں کو تم پوچھ رہے ہو وہ ہم کو کوئی نفع نہیں پہنچاتے، نفع نہیں پہنچا سکتے، اور نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. وَنَرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، کیا ہم لوٹ جائیں الٹے پاؤں جبکہ اللہ نے ہم کو ہدایت دے دی. اور یہاں تک ایک بات سنیے، پھر آگے دوسری بات کہتا ہوں. ایک کوشش یہ بھی ہوتی تھی، 2-3 جگہ کوشش ان کی کارگر بھی ہو گئی. ایک دشمن تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، بڑا دشمن تھا، عقبہ ابن ابی معیط. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے قریش کے سرداروں کی دعوت کی، بڑے بڑے سرداروں، الگ دعوت ہو رہی ہے. وہ دعوت میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، آپ بھی آ جاؤ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے، اور حضور کو دعوت میں جانے کی، کھانے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن موقع، اتنے بڑے سردار پورے کے پورے جمع ہیں، 60 سردار ہیں، پورے مکے کے 60 سردار ایک مجلس میں بیٹھے ہیں. ان کے سامنے یہ بات کہنا آسان ہوگا، اس لیے آپ نے چلے گئے. اس نے بلایا آپ کو، آؤ کھا لو. سبھی بیٹھ گئے، آپ بھی آ جاؤ. میں نہیں کھاتا، مشرک کا کھانا نہیں کھاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مشرک کا کھانا نہیں کھاتا. اب اس کی بے عزتی ہو گئی. ارے میں اتنا بڑا سردار، میں اس کو کھانے پہ بلا رہا ہوں، آئے ہمارے پاس لیکن ہمارے ساتھ کھانے میں نہیں بیٹھیں گے. سارے سردار ہماری بے عزتی کریں گے، میری پورے مکے میں نام نکل جائے گا کہ یہ عقبہ ابن معیط کی دعوت کو ٹھکرا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو حضور نے اس نے کہا کہ آپ اگر میری دعوت کھانا چاہتے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس نے پوچھا حضور سے. حضور نے کہا میرا کلمہ پڑھ لو، اسلام میں داخل ہو جاؤ، تمہاری دعوت کھا لیتا ہوں. میرا کلمہ پڑھ لو، تمہاری دعوت میں کھا لیتا ہوں. اچھا آگے چلو پڑھ لیتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے. اب یہ سارے سردار پریشان ہو گئے، یہ کیا مسلمان ہو گیا؟ یہ تو مسلمانی میں چلا گیا ہے، مسئلہ بگڑ جائے گا.
اب امیہ بن خلف اس کے پیچھے پڑ گیا، اس کے پیچھے پڑ کے اس کے پیچھے لگاتار دن رات، اگر تو مسلمان ہو گیا تو ہماری بڑی بے عزتی ہو جائے گی، سرداروں کی دنیا میں اگر کوئی نام نہیں رہے گا تو جو ہے اسلام چھوڑ دے۔ اب یہ اتنا اس کے پیچھے پڑے کہ وہ اسلام چھوڑ دیا۔ پھر ابو جہل نے کہا اتنے سے کم نہیں چلے گا، حرم شریف میں کھڑ کے حضور جب آئیں گے ان کے سامنے کہنا میں نے تمہارا نعوذ باللہ تمہارا کلمہ چھوڑ دیا، ایک۔ دوسرا نعوذ باللہ بولنے کی ہمت بھی نہیں آتی، حضور کے منہ پر تھوک دے۔ پھر تیسرا اس سے بھی کام نہیں چلے گا، اور جب حضور سجدے میں جائیں ان کے سر کے اوپر اونٹ کی ساڑی اوجھڑی رکھ دے۔ تین کام کیا، تین کام بھی کیا، صرف سرداروں کو خوش کرنا، اللہ کو خوش کرنا نہیں، رسول اللہ کو خوش کرنا نہیں۔ ان سرداروں کے سامنے اپنی عزت باقی رکھنے کے لیے اس نے یہ حرکت کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے، ان صحابہ کو کہہ رہے ان سے کہو آپ کیا ہم تمہارے لیے اپنا دین چھوڑ دیں جو اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اور چھوڑ کر پھر تمہارے اس میں جائے؟ تمہارے خدا تو نہ ہم کو نفع پہنچا سکتے نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے، کوئی چیز ان کے اندر نہیں۔ ایسا بھی واقعہ ہوا، ایک صحابی غالباً مجھے اس وقت یاد نہیں ہے اس صحابی کا نام، ان کو بہت سمجھاتے تھے صحابہ کرام مسلمان ہو جاؤ مسلمان ہو جاؤ، نہیں سمجھتے تھے۔ ان کا ایک ساتھی دوست کیا کیا، ان کا جو بت تھا ان کے گھر میں جہاں پرستش کرتے تھے، کئی کام سے وہ گئے تو بت کو توڑ دیا، پورے طریقے سے توڑ کے ڈال دیا۔ اب وہ آئے، گھر پہ آئے، وہ توڑ کے حضور کے پاس چلے گئے، اللہ کے رسول میں نے وہ میرے دوست کا جو ہے اس کے یہ آیت پر اس کے خدا کو بھی توڑ دیا، اس کا ہاتھ پیر توڑ کے ڈال کے آ گیا ہوں۔ اب واپس گھر میں آ کے دیکھے گا وہ کیا کرتا دیکھے گی۔ حضور بولے ارے اتنا بڑا کام کر دیا، کچھ شرارت کر دیا تو کیا کرے گی؟ وہ آئے، دیکھا یہ میرا خدا، پیر ٹوٹا ہوا ہے، ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، فلاں فلاں۔ تو اب وہ ان کو اور غصہ آ گیا، جب یہ خدا اپنے آپ کو نہیں بچا سکا میرے کو کیا بچائے گا؟ اس کو جب مار رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، ہاتھ پیر توڑ دیے، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا تو میرے کو کیا بچائے گا؟ چلو یہ جھوٹا ہے، حضور کی خدمت میں آیا، کلمہ پڑھ لیا۔ یہ صحیح خدا ہے، خدا کی جو دعوت دے رہے صحیح ہے۔ تو یہ اس کو جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہماری ہدایت ہونے کی وجہ تمہارے خدا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ جو لوگ اللہ کے رسول کی بات سننے کے بعد نبی کی 50-40 سالہ زندگی کو سامنے دیکھنے کے بعد نبی ان کو بلا رہے ہیں آؤ میری طرف، ہدایت کی طرف آؤ، یہ بجائے میری طرف ہدایت کی طرف آنے کے ان جھوٹے لوگوں کی طرف جا رہے ہیں، جھوٹے خداؤں کی طرف، مشرکوں کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ ایک مثال سے بتا رہے ہیں، آگے مثال دے رہے ہیں۔ مثال کیا دے رہے ہیں؟ ایک آدمی سفر کر رہا ہے، سفر کرتے جا رہا ہے، بیچ جنگل میں راستہ بھٹک گیا ہے، جماعت کے ساتھ جا رہے کہ راستہ بھٹک کے الگ ہو گیا، اس کے ساتھ کچھ لوگ ہیں اور کچھ لوگ اور بھی ہیں، یہ بھٹک جاتا ہے تو یہ جو راستہ جاننے والے لوگ ہیں کہہ رہے ہیں میری آواز سنو، میرے پاس آ جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ۔ یہ ان کی نہیں سن رہا ہے، جو بلا رہے ان کی نہیں سن رہا ہے، شیاطین وہاں پر، شیاطین کا مجمع وہ ان کو بلا رہا ہے کہ ادھر آؤ ادھر آؤ۔ وہ شیاطین کیوں بلا رہے ہیں، غول بیابانی کیوں بلا رہے ہیں اس کو؟ اس لیے بلا رہے ہیں کہ اس کو برباد کر دیں، دیوانہ کر دیں، جلا دیں، مار دیں۔ تو مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ایسا جیسے کوئی آدمی چل رہا ہو، اپنے ساتھیوں سے بھٹک گیا ہو، ساتھی پکارا ارے بھائی ادھر آؤ ہدایت ادھر ہے، اللہ ہدایت ادھر آؤ، وہ ادھر نہیں آنا، انہیں پکار رہا ہے، وہ ہماری طرف ادھر چلا جا رہا ہے۔ ایسا ان کافروں کی مثال اللہ تعالیٰ مثال سے سمجھا رہے ہیں، جیسے کالذی استحوته الشیاطین فی الارض حیرانا، جیسے شیاطین نے اس کو بہکا دیا زمین اور وہ حیران ہو گیا۔
لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اور اس کے ساتھی ہیں جو اس کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، اور وہ شیاطین جو ہے اس کو برباد کرنے کے لیے اپنی طرف بلا رہے ہیں، بیچ میں ہے، ادھر شیاطین کھڑے ہیں، ادھر اس کے ساتھی کھڑے ہیں۔ اب ایک ادھر جائے کہ ادھر جائے، ادھر چلا جاتا ادھر نہیں آتا، ہدایت والوں کی طرف نہیں آتا۔ یہ مثال سے مکے والوں کی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ اور پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ دعوت دے، آپ کہو کہ ہم تمہارے خداؤں کی طرف پلٹ کے واپس کیوں آئیں گے؟ اس لیے کہ اللہ نے ہم کو ہدایت دی ہے ہمارے لیے، اور کہیے کہ بے شک ہدایت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ اللہ کی ہدایت ہم کو ملی، ہم اس کو چھوڑ کے آپ کی طرف آ جائے، وہ امرنا، اور ہم کو جو ہے حکم دیا اللہ تعالیٰ لنسلم، مسلمان ہو جائے، ہم کو اللہ نے حکم دیا مسلمان ہو جائیں، لرب العالمین، عالموں کے رب کے لیے۔ اور کیا حکم دیا؟ نماز قائم کرو اور تقوی اختیار کرو۔ یہی لوگ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یہی لوگ ہیں جن کو جمع کیا جائے گا۔ اور وہی اللہ ہے جو آسمانوں کو پیدا کرتا ہے اور زمینوں کو پیدا کرتا ہے حق کے ساتھ۔ یوم یقول کن فیکون، جس دن وہ کہے گا ہو جا تو ساری کائنات ہو جائے گی۔ کس دن ہو؟ جس دن قیامت قائم ہوگی، اس دن اللہ تعالیٰ حکم دے گا سب برباد ہو گئے۔ پہلا مسئلہ کیا ہے؟ پوروں کو اللہ تعالیٰ تباہ کر دیا، تمام کو آگے آ رہا بتاؤں گا میں، سب پورے، کوئی چیز اللہ کی سب کی چیز نہیں ہے، فرشتے بھی نہیں ہیں، آسمان و زمین بھی نہیں ہے، سب نہیں ہے، حشر کا دن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کچھ بنانے کے لیے، جمع کرنے کے خالی ایک اللہ تعالیٰ ایک لفظ کہیں گے ہو جاؤ، ہو جائیں گے۔ یہ کافروں کو سمجھا رہے اللہ تعالیٰ۔ پھر آگے قولہ الحق، اللہ کی بات سچی ہے۔ جو بات اللہ تعالیٰ کہنے کہ ایسا ہوگا، قیامت قائم ہوگی، ساری دنیا برباد ہو کے رہے گی، ایک حکم سے اللہ کے سب کھڑے ہو جائیں گے، اور اس دن اسی کی حکومت ہوگی۔ اب تو حکومت دوسروں کی دکھ رہی ہے، ظاہر میں چھپی حکومت اللہ کی ہے، لیکن دکھتی کی دوسروں کی دکھتی ہے، لیکن اس دن اسی کی حکومت نظر آئے گی۔ کب آئے گی؟ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا۔ یہ سور ہے، اب سور کی بات آئی تو سور پر کچھ باتیں کہوں گا اذان ہونے تک، باقی باتیں انشاءاللہ اگلے تفسیر میں ہوگی۔ تو سور جو ہوگے وہ 3 قسم کے سور ہوگے، جو سور پھونکے جائیں گے، 3 طرح کے سور پھونکے جائیں گے۔ ایک سور ہوگا سور فضا، یعنی گھبراہٹ کا سور، اس میں صرف گھبراہٹ ہوگی، وہ پہلا سور ہے، وہ دنیا میں ہوگا، آخرت میں نہیں، دنیا میں ہوگا۔ 3 سور ہیں، پہلا سور جو ہے دنیا میں ہوگا، اس کی گھبراہٹ کی وجہ سے پوری دنیا کی زمین ہلنے لگے گی، جیسے کشتی ہلتی ہے، حدیث میں لفظ ہے۔ اور پھر اور ایک مثال دی گئی، چراغ، ہوا میں چراغ جل رہا ہے، ہوا کے تھپڑوں سے کبھی ادھر کبھی ادھر بجھتا سلگتا رہتا، ایسا ہوگا دنیا کا ماحول۔ اور پھر لوگ جو ہے ایک آواز سنیں گے، اس آواز سے سور پھونکیں گے، اسرافیل علیہ السلام، تو یہ ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کا پہلا نشانہ ہوگا، ایک آدمی اپنے اونٹ کے لیے حوض تیار کر رہا ہوگا، اس آواز کی سننے کے ساتھ فرسٹ وہ آدمی ایک دم ادھر چہرہ موڑ کے مرنے کے قریب ہو جائے گا، مر جائے گا، اور سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا، اور اس کی جو آواز چلے گی، اسرافیل جو سور پھونکے گی، اس کی آواز مسلسل ہوتی رہے گی، برابر چلتی رہے گی۔ اب یہ نہیں بتائے کہ کتنے دن چلے گی، اس کا ذکر حدیث میں نہیں ہے، برابر چلتی رہے گی۔ اس چلنے کے اندر جو عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی، اس بچے کو پھینک دے گی، اپنے بچے کے دودھ کی اس کو فکر ہی نہیں ہوگی، وہ بچہ رو رہا ہوگا،
سینے سے لگا ہوا ہوگا، اس آواز کی وجہ سے اتنا گھبرا جائے گی، اتنا گھبرا جائے گی بچے کو پھینک دے. اور حاملہ عورت حمل گرا دے گی، اور لوگوں پر ایک نشے کے جیسا ہوگا، نشہ آ گیا ہے، سب دیوانوں کی طرح ایک دوسرے سے کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. وما هم بسکارا، نشے میں نہیں ہے، ولیکن عذاب اللہ ہے، ولیکن عذاب شدید، لیکن عذاب جو ہے بڑا سخت ہوگا. یہ پہلا سور ہے. اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا. اب جو دوسرا سور پھونکا جائے گا تو یہ جو جتنے زندہ لوگ ہیں جو ابھی تک یہاں تھے، اس میں تھے، انہیں گھبرا رہے تھے کوئی جانے کا، اور جنات شیاطین زمین کے کنارے جانے لگیں گے، فرشتے کو کھینچ کے سامنے لائیں گے. ایسا ہوتا رہے گا. اب دوسرے سور کا بھی انتظار کر اسرافیل علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے پھونک دو، سور پھونک دو. اس کا ذکر ہے یہاں پہ. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، دوسرے سور کا ذکر ہے. اس میں کیا ہوگا؟ اس میں سب پوری کائنات، زمین آسمان چاند ستارے سب کے سب ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. یہ جو ہے بے ہوشی کا ہوگا. کوئی انسان، ایک انسان بھی باقی نہیں رہے گا. حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے دربار میں جائیں گے. اللہ پوچھیں گے سب مر گئے؟ ہاں، پورے انسان مر گئے، کوئی انسان زندہ نہیں ہے. تو کون باقی رہ گئے؟ اسرافیل علیہ السلام کہیں گے اللہ تو باقی ہے، تجھے موت نہیں ہے، تو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. میں باقی ہوں، جبرائیل باقی ہیں، میکائیل باقی ہیں، اور عرش کے اٹھانے والے فرشتے باقی ہیں. تو کہیں گے جبرائیل کو بھی موت آ جائے، میکائیل کو بھی موت آ جائے، تو عرش کہے گا اللہ یہ دونوں بھی مر جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہیں گے خاموش رہے، میرے عرش کے نیچے جتنے بھی ہیں سب کے سب کو مر جانا ہے. میکائیل علیہ السلام بھی مر گئے، جبرائیل علیہ السلام بھی مر گئے. اب پھر اسرافیل علیہ السلام پوچھے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا اب کون باقی رہے گا؟ اسرافیل علیہ السلام کہیں گے اللہ میں باقی ہوں، عرش کے فرشتے باقی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ دیکھو یہ عرش اٹھائے فرشتوں کی بھی موت ہو جائے گی. اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام کی بھی موت ہو جائے گی. اب اللہ تعالیٰ کہیں گے، عرش کو کہیں گے کہ اسرافیل سے سور لے لو. سور لے لیا جائے گا. جب یہ سور لے لیا جائے گا تب اللہ کی پکار شروع ہوگی. انا الجبار، انا الجبار، انا الجبار، 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کہیں گے میں جبار، میں جبار، میں جبار. لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم. آج کس کی حکومت ہے؟ آج کس کی حکومت ہے؟ آج کس کی حکومت ہے؟ اب کون ہے جواب دینے والا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ کے لیے ہے. اللہ کی حکومت ہے جو قہار ہے، جو ساری کائنات جس کے گرفت میں ہے. بس یہاں تک بات کیا ہوں. آگے کی بات انشاءاللہ آگے اور بھی ایسے ہی آگے بات بڑھے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرے سور تک آئے گی، پھر تیسرا سور بھی ہے.
لا الہ الا اللہ۔ حمد ہے سب تیری ذات کبریا کے واسطے، ہے درود و نعت ختم الانبیاء کے واسطے، اور سب اصحاب آل مصطفیٰ کے واسطے، سب پل کر ہم پر الہی اولیاء کے واسطے، عاقبن میں اٹھائے ہیں دعا کے واسطے، کر رہائی کا سبب ان مبتلا کے واسطے، حسن ظاہر و حسن باطن سے ستودا کر ہمیں، دین احسن پر خدا قربان و شیدا کر ہمیں، شاہ محمد یحییٰ ولی محی السنہ کے واسطے، شاہ بشیر احمد ولی پرزیہ کے واسطے، شاہ حسین احمد ولی باصفا کے واسطے، شاہ رشید احمد امام الاتقیاء کے واسطے، حاجی امداد اللہ پارسا کے واسطے، حضرت نور محمد پرزیہ کے واسطے، خاص رحمت سے الہ العالمی ہم کو نواز کر، ہمیں غازی مجاہد اور جری و پاک باز، حاجی عبدالرحیم اہل غزہ کے واسطے، بر و تقوی دے ریا سے پاک رکھے کردگار، بار آور ہو تیرے دیدار سے ہم بار بار، شیخ عبدالباری شاہ بیریا کے واسطے، شیخ عبدالہادی پیر خدا کے واسطے، ضرب الا اللہ سے شیطان چکنا چور ہو، دیو مضبوطی کے جس سے نفس بھی مقہور ہو، شاہ عزد الدین عزیز دوسرا کے واسطے، شاہ محمد اور محمدی اتقیاء کے واسطے، شاہ محب اللہ شیخ باصفا کے واسطے، ابو سعید اسعد اہل ورا کے واسطے، شاہ نظام الدین بلخی مقتدی کے واسطے، التجا ہے تجھ سے یہی اے خدائے ذوالجلال، عشق کی اقلیم میں ہم کو بھی دے جا ہو جلال، شاہ جلال الدین جلیل اصفیاء کے واسطے، عبد قدوس شیخ قدس و صفا کے واسطے، اے خدا شیخ محمد رہنما کے واسطے، روئے احمد کی چمک سے واقف قرآن ہو، روئے احمد کی جھلک سے صاحب عرفان، شیخ احمد عارف صاحب عطا کے واسطے، احمد عبدالخش ملک بقا کے واسطے، شاہ جلال الدین کبیر الاولیاء کے واسطے، شیخ شمس الدین ترک شمس الضحیٰ کے واسطے، فخر فاخر میں الہی ہم کرک ثابت قدم، صبر کی توفیق دے لا حق گر رنج و علم، شیخ علاء الدین صابر بارزہ کے واسطے، ذائقہ دے اے خدا اسلام کا ایمان کا، اور عطا کر گنج ہم کو شکر عرفان کا، شاہ فرید الدین شکر گنج بقا کے واسطے، ناز قسمت پر کرے اور دے صدا حلم مزید، خنجر الفت سے تیرے گر ہم ہو جامے شہید، خواجہ قطب الدین مختول ولا کے واسطے، نفس و شیطان دشمنی پر ہر گھڑی تیار ہے، وہ مددگار و معین بندے تیرے لاچار ہیں، شاہ معین الدین حبیب کبریا کے واسطے، خواجہ عثمان باشر موہیا کے واسطے، شاہ شریف زندنی با اتقا کے واسطے، خواجہ مودود چشتی پارسا کے واسطے، ملک گیری کی ہوس ہم کو نہیں ہے ذوالجلال، چاہتے ہیں فقط تیری اسیری کا کمال، شاہ ابو یوسف شاہ شاہ و گدا کے واسطے، ابو محمد محترم شاہ ولا کے واسطے، احمد عبدال چشتی باصفا کے واسطے، شیخ ابو اسحاق شامی خوش ادا کے واسطے، خواجہ ممشاد علوی بلعلا کے واسطے، ہم ہیں نابینا خدا جب تک نہ تو آئے نظر، وہ
وہ بصیرت دے ہمیں جس میں کہ ہو تیرا گزر، وہ حبیرہ شاہ بصرہ پیشوا کے واسطے، شیخ حذیفہ مرعشی شاہ صفا کے واسطے، ہم کو اپنے در کی عارت تو گدائی کر نصیب، ہم بنے تیرے محب اور تو بنے ہمارا حبیب، شیخ ابراہیم ادہم بادشاہ کے واسطے، شاہ فضیل احمد عیاض اہل دعا کے واسطے، خواجہ عبد الواحد ابن زید شاہ کے واسطے، شیخ حسن بصری امام الاولیاء کے واسطے، ہادی عالم علی شیر خدا کے واسطے، برابر کر ہم کو مولا دولت دیدار سے، دل رہے روشن ہمارا ہر دم تیرے انوار سے، سرور عالم محمد مصطفیٰ کے واسطے صلی اللہ علیہ وسلم، زشتکاری سے مغموم رنجیدہ ملول، ان بزرگوں کے توسل سے ہمیں کر لے قبول، یا الہی اپنی ذات کبریا کے واسطے، ہم ذلیل و خوار و مسکین و گدا کے واسطے، وہ ہمارا ہر عمل تیری رضا کے واسطے، تو نے اپنی نعمتوں میں خوب ہی حصہ دیا، عقل و حکمت بھی عطا کی لیکن اب کبریا، بخش و نعمت جو کام آوے صدا کے واسطے، جرم و عیسیہ سے ہوئے ہیں ہم سزاوار جحیم، رحم فرما لطف فرما یا غفور یا کریم، اپنے فضل و رحم و احسان و عطا کے واسطے، کون ہے تیرے سوا ہم بے نوا کے واسطے، کون ہے تیرے سوا ہم بے نوا کے واسطے، بار عیسیہ سے الہی لڑکھڑاتے ہیں قدم، حشر کے دن لاج رکھ لینا ہماری ذی کرم، مغفرت عاجز کی کرنا مصطفیٰ کے واسطے صلی اللہ علیہ وسلم، حد سے ابتر ہو گیا ہے حال ہم ناشاد کا، کر ہماری امداد اللہ وقت ہے امداد کا، کر ہماری امداد اللہ وقت ہے امداد کا، کر ہماری امداد اللہ وقت ہے امداد کا، اپنے لطف و رحمت بے انتہا کے واسطے، جس نے شجرا لکھا جس نے شجرا پڑھا اور جس نے شجرا سنا، دو جہاں میں نعمتیں ان کو عطا کر کبریا، کشتگان تیغ تسلیم و رضا کے واسطے، شاہ محمد یحییٰ ولی محی السنہ کے واسطے، شاہ بشیر احمد ولی پرزیہ کے واسطے، شاہ حسین احمد ولی باصفا کے واسطے، صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ 17 تاریخ کو جہری ذکر کی مجلس ہے، تمام احباب سے گزارش ہے کہ عصر کی اذان سے پہلے تشریف لا لیں، جیسے ہی اذان ختم ہوگی فوراً جماعت کھڑی ہو جائے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ ذکر کی مجلس کا آغاز ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام